اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورسول مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مولا الثقلین جد الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اما بعد فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ جو آیے کریمہ میں نے سرنامہ بنایا فیعلم الذین ای منقلب ینقلبون، تو اس کے اگر مد نظر ہم جب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو ہم کو یہی معلوم ہوگا کہ جو ہے کہ اس کا ماحصل یہی نکلے گا کہ جو ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کو عن قریب جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ظلم کے لیے بارگاہ خداوندی میں کتنا سخت عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے امت مسلمہ کو جو مسلسل رلا رہا ہے، جسے کہا جائے خون کے آنسو رلا رہا ہے، وہ علاقہ عرب ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے حکمرانوں کا منافقانہ رویہ ہے جس کے وجہ سے ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین پر ان کا رویہ ہمیشہ دفاعی رہا ہے، جبکہ مسلسل جو ہے وہاں پر فلسطینیوں پر مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ آج کا بھی معاملہ ہے، ابھی حال ہی میں جو ہے وہاں پر شدید مظالم کیے گئے مسلمانوں پر، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ جو ہے کہ تم یہ کیا عمل انجام دے رہے ہو۔ یہ صرف اور صرف جو ہم مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ صرف ایک ہے۔ اگر ہم آج متحد ہو جائیں، ہم میں اتحاد پیدا ہو جائے، تو کسی کی مجال ہے کہ جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ جان بوجھ کے تقسیم کیا گیا ہے، اس میں سازش ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں منافقانہ رویہ ہے کہ اگر یہ متحد ہو گئے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم اپنے مظالم نہیں کر سکتے، اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا یہ فلسطین کا مسئلے کے اوپر کہ ہم کو زیب دیتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ بھائی وہاں پر مسلمان مارے جا رہے ہیں، کون مار رہے ہیں؟ یہودی اور عیسائی مار رہے ہیں، جن کی کم تعداد ہے اور آپ کے اوپر حاوی ہیں،
اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عرب ممالک یا عرب حکمراں اگر آج متحد ہو کے اس کا جواب دیں تو کیا مجال ہے کہ وہ بیت المقدس نہ چھوڑیں؟ کیا کسی کی مجال ہے کہ مسلمانوں کے اوپر مظالم کیے جائیں؟ یہودی اور اسرائیل کے جو ہے آج ہم یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو آج ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، ہم نے صرف دولت اکٹھا کی۔ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ غریب کس طرح مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے کچلا جا رہا ہے، کس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کو صرف اور صرف اپنے اغراض و مقاصد سے کام رہ گیا ہے۔ کب ہم کو ہوش آئے گا، کب ہم کو عقل آئے گی؟ بیت المقدس کا معاملہ عرصوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی مسلم حکومتیں ہیں۔ اسرائیل تو چھوٹا ہے، کوئی بھی اس کی ایک اوقات نہیں ہے، کوئی بھی بساط نہیں ہے، لیکن آج ہم فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں جب ہم سنتے ہیں تو اپنے گھروں میں چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جاگیے، اگر آپ نہ جاگے تو اس سے برا حال ہو جائے گا۔ وہی وقت آ جائے گا کہ جو کہ چن چن کے مسلمان مارے جا رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے کہ آپ کسی کے اوپر مظالم کیجئے، کسی کے اوپر ظلم کیجئے، کسی کا قتل کیجئے، میں یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ شریعت اسلام محمدی میں کسی کو بیجا ستانا حرام ہے، گناہ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم متحد ہو کے ایک آواز بولیں۔ شریعت محمدی میں تو ہمیں ایک چرند اور پرند کو بھی مارنے کی جو کچھ جائز ہے ان کے علاوہ کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ کیسی آج ہم من گڑھنت باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے مظالم کے ذریعے سے، ہم نے اپنے طاقت کے ذریعے سے کسی کا قتل کر دیا اور نام دے دیا جہاد کا۔ اللہ اللہ، خوف کرنا چاہیے، ہم کو حیف کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ کسی کا خون بہا دیا، کسی کے بچے یتیم کر دیے، کسی کی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اور ہم نے نام دے دیا کہ جہاد کا۔ یہ کون سی اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ محمدی اسلام کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ یزیدی اسلام کی بات ہے۔ یزید کے باپ داداؤں کے اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے قتل خود ہی کیا۔ حد یہ ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت ترین دشمن، جب اس نے بیٹے اپنے یزید کی جو ہے بیعت لینے کے لیے اعلان عام کرا دیا، تو سب سے پہلے ام المومنین، یا جنہیں کہا جاتا ہے وہ ام المسلمین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے پاس یہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے بیعت طلب کرنا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کے حاکم بنانے میں آپ جو ہے مدد کر دیجئے۔ انہوں نے انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ملا کہ ان کو دعوت پر بلایا، گڑھا کھودا گیا، اس کے گھر پہ شفاف اس کے اوپر فرش بچھایا گیا، اور وہ گئیں، اور جانے کے بعد نیچے جو ہے اس گڑھے میں چونا بھرا،
اور جیسے ہی گئیں انہوں جیسے ہی وہ بیٹھنے کے بعد دھم سے نیچے ہو گئی۔ کس نے قتل کیا؟ آج اگر ہم قاتل کا نام لے رہے ہیں تو امت مسلمہ کو بہت برا لگ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں، جنہیں تم ماں کہتے ہو، یزید اور یزید کے باپ دادا نے انہی کا قتل کر دیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، خالی اس پہ نہ جاؤ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کوا کہاں جا رہا ہے، کوا کان لے گیا، کوا کان لے گیا، اور کان دیکھا نہیں اور کوے کے پیچھے دوڑ لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیت المقدس کا رونا رو رہے ہیں۔ اگر ہم سب جمع ہو جائیں، سب یکجہتی ہو جائیں، بس کون آواز اٹھا رہا ہے؟ صرف جب اس معاملے میں دیکھا جاتا ہے تو ایران حکومت، ان کا مشن، رہبر انقلاب آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شروع سے لے کے آج تک کے آج بھی جو یوم القدس جو ہے یہ انہی کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ کیوں نہیں دوسری حکومتیں بول رہی ہیں؟ کیوں نہیں ایران کا ساتھ دے رہی ہیں جو اسرائیل کا صفایا کر دے؟ یہ حقیقت ہے کہ اگر یکجہت ہو جاؤ مسلمانوں تو اسرائیل تو مٹھی بھر ہے، جب چاہو جو اپنے قبلہ اول کے اوپر جو ہے قبضہ جا کے کر لو، لیکن اپنے مفاد کو کنارے رکھنا ہوگا، اپنے اوپر خود کفیل ہونا پڑے گا اس کے لیے۔ جب تک خود کفیلی نہیں آئے گی، محتاج رہو گے کہ صاحب ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن جو ہے وہ اسلحہ وہاں سے لینا ہے، رزق وہاں سے لینا ہے، فلاں چیز وہاں سے لینا ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران جانتے ہیں کس وجہ سے کامیاب ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج وہ خود کفیل ہو چکے ہیں، خود انحصار ہو چکے ہیں، اس لیے نہیں ڈرتے، ورنہ امریکہ جیسا ملعون جو ہے کتنے حربے اپنے کر چکا ہے ایران حکومت پر۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ یہی وجہ تھی کہ شہید قاسم سلیمانی سے، جن کی پچھلے سال ہی شہادت ہوئی ہے، امریکہ جیسی اسرائیل جیسی حکومتیں تھراتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قاسم سلیمانی کی شہادت ہو گئی اور کوئی قاسم سلیمانی نہیں، ایران نے اس سے زیادہ بحمد اللہ قاسم سلیمانی پیدا کر دیے۔ لہذا ہماری پردردانہ گزارش ہے مسلمانوں سے کہ یکجہت ہو جاؤ، یکجہتی اختیار کر لو، اور اختیار کرنے کے بعد ان مسائل پر، ان امور پر جو آج ہم کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، ان کو جو اپنی چیزیں ہیں اپنے قبضے میں لیں۔ ہم کب تک غلام بنے رہیں گے؟ کب تک غلامی کرتے رہیں گے؟ کب تک جو ہے ہم دوسروں کی پلیٹیں دھلتے رہیں گے؟ خود انحصار ہو جاؤ مسلمانوں، اور اگر یکجہت نہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن دور بھی نہیں ہے کہ جب ہم اور زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے اور ابھی تک کے جو قاسم سلیمانی جیسے جاباز سپاہیوں نے
اسرائیل اور امریکہ جیسی سپر پاور حکومتوں کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اگر ان کی طرف آنکھ اٹھائی تو یہ ہم کو چبا جائیں گے، تو ہم اس طریقے سے بنیں۔ دشمن ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن کہیں نہ اتفاقی، کہیں خوف، کہیں ذاتی مفاد اور کہیں کاسے لیسی نے ہمیں دشمن کی پابندیوں کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ اگر ذرا سے بھی حرکت کریں تو ہمارے زخموں سے خون رسنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہم مجبور ہو گئے ہیں، آج ہم ظلم سہنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اتحاد، ہم میں یکجہتی نہ ہونا۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہی سبب ہے کہ جو ہے کہ دوسری قومیں جو ٹکڑوں میں ہیں، چند تھوڑی تھوڑی سی ہیں، وہ آج ہم میں جو نفرت کے بیج بوتے ہیں، آپس میں آگے گھس جاتے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر، پیسہ دے کے، دولت دے کے۔ صرف یہی چاہتی ہیں وہ کہ جو ہے کہ آپ کہیں متحد نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اگر متحد ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی طاقت ہو جائے گی۔ ہم پارٹیوں کے چکر میں نہ جائیں، ہم دنیاوی کرسیوں کے چکر میں نہ جائیں، بلکہ ہم اپنے مذہب کے معاملے میں ہم یکجہت ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب، آج کیا وجہ ہے کہ صاحب ہم اقتصادیات سے بھی بالکل جو ہے محروم ہیں، کیوں وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہی وجہ ہے نا، ہر طرف ہمارے لیے اقتصادیات سے ہم جوجھ رہے ہیں، مالی مسائل، معاشی مسائل، سبھی طریقے سے۔ اور جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، وہ خاموش اپنے گھر میں ایسیاں چلا کے سو رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا سو جائے تو کسی امیر نے کہیں نہ کہیں اس کا حق مارا ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولا متقیان کے جملے پر اس پر جو ہے غور و فکر کریے کہ اگر ہمارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اگر ہم معاشی طور سے پریشان ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کا حق مارا جا رہا ہے۔ اور مولا متقیان نے آگے فرمایا ہے کہ اپنے حق کو لینے کے لیے، اپنے چھیننے کے لیے گریبان پکڑ کے چھینو۔ لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کہ ہم بزدلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، فلاں پارٹیاں، فلاں منتری، فلاں شخص، ہم کب جو ہے اپنی عقل کا استعمال کریں گے؟ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ جب سب کچھ لٹ جائے، جب جو رہ گیا ہے یہ بھی چلا جائے، تب ہمیں جو ہے ہوش آئے۔ اے مسلمانوں، خواب غفلت سے اٹھو اور اٹھ کے اپنا بیت المقدس اپنے ہاتھوں میں لو جو قبلہ اول تھا۔ ان فلسطینیوں کے لیے جو ہے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ جو فلسطینی آج ظلم کا شکار ہیں یہودیوں کے اور اسرائیل کے جو ہے عیسائیوں کے جو ظلم کا شکار ہیں، اگر ہم نہ بولے تو کل جب ہم مارے جائیں گے تو ہمارے لیے کون بولے گا؟ لہذا ہم احتجاج کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے احتجاج کرتے رہیں
جب تک ہمارا قبلہ اول ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ خدا غارت کرے اس حکومت امریکہ کو، اسرائیل کو، جو اس طریقے سے مظالم جو ہے وہ ڈھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب ان فرعونوں کا بھی وقت برا آنے والا ہے۔ انتظار کیجئے کہ ان فرعونوں کو جواب دینے کے لیے علی کا لال جو پردے غائب میں ہے وہ باہر آ جائے۔ دعا کیجئے، رمضان میں دعا بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہے۔ دعا کیجئے کہ جو علی کا لال جو ہے ابھی تک 8 آنسو رو رہا ہے، اپنے بابا کے خون کا انتقام لینے کے لیے وہ ظہور کرے، اور ظہور کرنے کے بعد اس دنیا میں حکومت کر کے بتا دے کہ دیکھو حکومت کسے کہتے ہیں، اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج چھوٹا سا ایران ہے، لیکن رہبر معظم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت میں کوئی بھوکا سو جائے تو ہمارے لیے کھانا کھانا حرام ہے۔ اسلامی پیروکار بنیے اگر مسلمان ہیں، امریکہ کے پیروکار نہ بنیے، اسرائیل کے پیروکار نہ بنیے۔ ان حکومتوں کے جو پروڈکٹ ہیں ہم ان کو بالکل قطعاً استعمال نہ کریں، ہم بھوکے رہ جائیں، لیکن ان حکومتوں کے پروڈکٹ جو ہے ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہے۔ وہ آپ سے پیسہ کما رہے ہیں، آپ ان سے نہیں کما رہے ہیں، آپ تو ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ لہٰذا پھر میں کہتا ہوں کہ جاگیے مسلمانوں، جاگیے۔ اگر ہم مسئلہ فلسطین کو بھی دیکھیں تو خصوصاً رمضان میں یوم القدس کی وجہ سے یہ مسئلہ دنیا میں ایک مرتبہ تازہ ہو کر ابھرتا ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ اس مسئلے کو اوپر احتجاج نہیں ہو رہا ہے۔ احتجاج صرف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں پھوٹ ہے، ہمارے گھر کے افراد الگ الگ ہیں، ان کے خیالات الگ الگ ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے خیالات کو یکجا کرنا ہوگا، تب ہمارے لیے اس مسئلے پر دفاع جو ہے یعنی ہو سکے گا۔ تازہ ہو کر ابھرتا ہے، جیسا کہ جو ہے کہ فلسطین کا معاملہ ہر رمضان میں، اور پھر جھاگ کئی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ رمضان میں آخری جمعے کو جو ہے ہم یوم القدس مناتے ہیں، اسی دن جو ہے ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم کو ضروری ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، اور جس دن اللہ کی قسم ہم ایک ہو جائیں گے اس دن یہ یہودی اور عیسائی تو یہ مٹھی والے ہیں، ان کو جب چاہیں گے تو کچل دیں گے۔ اس یوم قدس کے لیے بھی ہم انقلاب اسلامی کے بانی امام خمینی کے مرہون منت ہیں کہ جن کے فرمان کے مطابق ہر سال رمضان میں جمعۃ الوداع کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یوں تو سارا سال بھی ہی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، لیکن خاص طور سے رمضان میں وہ بہت بری طریقے سے ان کے مظالم کا شکار ہوتے ہیں۔ یوم القدس عالم اسلام کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ ارض فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، بیت المقدس
مسلمانوں کا قبلہ اول اس وقت غاصب سے ہونی ریاست کے قبضے میں ہے، اس کو قبضے سے چھڑانا ہے۔ مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کے لیے ان اساسی اور بنیادی مسائل میں سے ہے، ایک ہے جس نے گزشتہ کئی اشروں سے امت مسلمہ کو بے چین کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہم کو فلسطین کے مسئلے پر جاگنا ہوگا اور ہم کو جواب دینا ہوگا ان گوروں کو جو مانتے تو اپنے عیسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو، نبی اللہ عیسیٰ کو جو ہے مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں معاویہ کے پیروی کر رہے ہیں، یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو ایسے یزیدیوں کو، ایسے معاویہ پرست لوگوں کو ہم کو کچلنا ہے۔ ہم آپس میں جو ہے نہ لڑائی کریں، ہم آپس میں نہ جنگ کریں، بلکہ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، ان کے اوپر ہمیں جاگنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔